الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المرسلین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں نے رات بھر جو خطبہ جمعۃ المبارک کی تیاری کی عنوان بھی بتا دیا تھا. بس ایک بات نظر سے گزری، ایک عمل نظر سے گزرا، تو وہ اپنا سارا مضمون میں نے بدل دیا کہ یہ انتہائی ضروری ہے. اور موجودہ دور میں جب بڑے تو بڑے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ پیکج ہر موبائل میں ہے، انتہائی سستے ہے. اینڈرائیڈ موبائل نیٹ پیکج نہ ہو یہ ممکن نہیں. اور بچے نابالغ ہیں یا بالغ ہیں، پھر ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں یا باہر کہیں ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. ماں باپ اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں. بہت سارے گھر ایسے، بہت سارے گھر کہ ماں اور باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا کتاب پڑھ رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، لیکن اس کی کتابوں میں ہی اس کا موبائل پڑا ہے اور نہیں معلوم وہ کیا دیکھ رہا. انسان ہے جس سمت وہ جانا چاہے، اور پھر شیطان ساتھ ہے، وہ راستے بناتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا ہے.
اور یہ فحش ویڈیوز، بے حیائی اور فحاشی پر مبنی یہ پروگرامز جو مائیں بھی اپنی اولادوں کو ساتھ بٹھا کر دیکھتی ہے اور باپ کو پرواہ نہیں، بس لا کر دینا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے، نہیں پوچھا کیا دیکھ رہے ہو، تو انجام کہاں پہنچتا ہے؟ اس عمل کی طرف جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ غضبناک عمل ہے، قوم لوط والا عمل، مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا، جسے لواطت کہتے ہیں۔ اور یہ عمل وہ عمل ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم سے یہ شروع ہوا تھا۔ اور لوط علیہ السلام وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام پر کیا گزرتی ہوگی جب انہیں معلوم پڑتا ہوگا، جب پوری قوم ہی ایک طرف ہو گئی کہ مرد مرد سے برائی کر رہا ہے، عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، بیوی کو چھوڑ دیا، وہ کس حال میں جی رہی ہے، مر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آج بھی ایسے شیطان موجود ہیں جو گھر میں نہیں دیکھتے، بیوی ہے، اس کی ضروریات ہیں، اور وہ بڑی عمر کا ہے لیکن ایک نو عمر لڑکے کو ساتھ رکھا ہوا ہے، دوست بنایا ہوا ہے، جو مانگے اس دوست کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ہزاروں روپے اس کو خرچ دینا ہے، اور پھر اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے، کسی اور کی نظر اس لڑکے پر پڑ جائے یہ بھی اسے گوارا نہیں۔ لڑائیاں اس بات پر ہیں، قتل و غارت اس بات پر ہے، جھگڑے اس بات پر ہے، میرا دوست تھا فلاں نے چھین لیا ہے، میرا دوست تھا اب فلاں کے پاس چلا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم کس برائی اور بدماشی اور بے حیائی کی طرف چل رہے ہو جو آج سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا؟ اے میری قوم، تم وہ عمل کر رہے ہو کہ جب سے زمین و آسمان بنایا گیا اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، اتنی کھلی بے حیائی کر رہے ہو، اپنی بیویوں کی طرف نہیں آتے۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی قرآن مجید کی، اللہ نے کہا لوگو ہم نے عورت کو پیدا اس لیے کیا ہے، اس سے شادی کرو، اللہ اس سے تمہیں سکون میسر فرمائے گا، ان سے سکون حاصل کرو۔ اور بعض بد نصیب شادی کے بعد بھی عورت بھی بے سکون ہے، مرد بھی بے سکون ہے، ایک دوسرے کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ بہرحال جو موجودہ دور ہے سب سے کڑی نظر بیٹیوں پر تو ہم رکھتے ہیں، بہنوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، لیکن باپ اپنے اس بیٹے کی طرف بھی دیکھے جو ابھی نو عمر ہے، 5 6 7 8 10 سال کا ہے، کہ میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، میں اسے جیب خرچ اتنا دیتا ہوں لیکن اس کا خرچ زیادہ ہے، وہ کہاں سے آ رہا، کون تاک لگائے بیٹھا ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہوں تو مجھ سے دیکھا نہ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، قوم لوط وہ قوم تھی جو عذاب ان پر آیا، اس کے بعد کسی قوم پر وہ عذاب نہیں آیا۔ اور یہ عمل آج بھی بہت ہے، لیکن ہم بچے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ آپ اتنا روئے اللہ تو نے قرآن مجھ پر نازل کیا، اللہ میں نے پڑھا ہے قومیں ایک وقت میں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، نام و نشان نہ ملا، اللہ میری قوم کو ایک ہی وقت میں تباہ نہ کرنا کہ امت محمد کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے، اللہ میری قوم کو ایک ہی وقت میں تباہ نہ کرنا، وگرنہ کب کی پتھروں کی بارش ہو چکی ہوتی، وگرنہ
کب کہ آسمان سے آگ اترتی اور جلا کر راکھ کر دیتی یا زمین پھٹتی اور نگل لیتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا جاتا ہے۔ اخبارات بڑے بڑے خبرنامے دیکھیے، کہیں نہ کہیں خبر چلتی ہے 6 سال کی معصوم بچیاں وہ زیادتی کا شکار ہوتی ہیں۔ اب بچے زیادتیوں کا شکار ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بڑی وجہ کہ گھر میں ہی نگرانی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کیوں جائے کسی کے ساتھ؟ کیوں ہم بھیجیں کسی کے ساتھ؟ کیوں یہ رسک لیتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے فرشتے آئے اور یہ سیدنا لوط علیہ السلام اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اللہ کے نبی روکتے رہے، لوط علیہ السلام روکتے رہے، او لوگوں نہ کرو، یہ وہ عمل ہے جو نہ پہلے کسی نے آج تک کیا ہے، کیوں رسوا کر رہے، میری بات مانو۔ اور انہوں نے کہا، نبی لوط کو کھلے لفظوں میں کہتے تھے، ہمیں ہماری بیویوں سے وہ تسکین نہیں ملتی جو ہمیں نوعمر لڑکوں سے ملتی۔ اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہوگا کہ جو مرد اس فعل میں آ جاتا ہے وہ بوڑھا ہو جائے اس عمل سے باز نہیں آتا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ عمل اس میں موجود رہتا ہے، اور تم کھلی بے حیائی کرتے ہو اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر۔ تو اس میں پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ اب فرشتے آئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، آگے قوم میں مخبر تھے کہ پتہ کرنا اور یاد دلانا کہ کس گھر میں کوئی مہمان تو نہیں آیا، اگر مہمان آئے ہیں ان میں کوئی خوبصورت مرد یا لڑکا تو نہیں ہے۔ اب عذاب تو اللہ کا وہ لے کر آ گئے، لیکن آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ڈر رہے ہیں، مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہاں سے آئے، اللہ میں کیا کروں، اپنی قوم کا تو مجھے پتہ ہے، یا اللہ میں حفاظت کیسے کروں گا، میں تو اکیلا ہوں، میں تو تنہا ہوں۔ مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، اور پوچھا کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا، ہم تو بھیجے گئے ہیں، اتارے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، اللہ نے مجرمین کا لفظ اس قوم کے لیے استعمال کیا، مجرموں کے لیے اتارے گئے، ہم تو مجرموں کو سزا دینے آئے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فاسری بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون۔ اب کیا ہوا؟ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، یہ بستی والے خوشخبریاں سنا رہے، بستی والوں کو پتہ چل گیا لوط علیہ السلام کے گھر لڑکے آئے اور بڑے خوبصورت ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، لو تمہارا کام ہو گیا۔ وہ لوط علیہ السلام جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں نا، یار اس کے گھر مہمان آئے اور وہ لڑکے ہیں بڑے خوبصورت، خوشخبری ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، کس بات کی؟ غلط عمل کرنے کی، تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ لوط علیہ السلام سے یہ علیحدہ تو ہو۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام فرماتے ہیں قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفتحون واتقوا اللہ ولا تخزون، اور میری قوم کے لوگوں نبی کے گھر کو تو چھوڑ دو، یہ میرے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام منتیں کر رہے، لوط علیہ السلام
بار بار یہ الفاظ دہرا رہے ہیں، لوگوں یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل تو نہ کرو، مجھے رسوا تو نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، مجھے نادم نہ کرو، مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی برا عمل ہو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہاں بناتی سے مراد ہے امت کی بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، میری امت کی لڑکیاں، تم عورتوں کی طرف جاؤ، ان سے نکاح کرو، شادی کرو، اللہ تمہیں ان سے سکون دے گا، خدا کے واسطے انہیں چھوڑ دو، مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ اور کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، کہ آج تک ایسا عذاب کائنات نے سنا ہی نہیں کہ جو مرد مردوں سے برائی کرتے ہیں، اللہ نے کہا وہ زمین کا پورا ٹکڑا ہم نے اٹھا لیا اور اس پر وہ لوگ موجود ہے، جب وہ آسمان تک پہنچتا ہے تو ہم نے اس کو الٹا کر دیا۔ اور یہی نہیں کہ وہ نیچے ہیں، اوپر زمین ہے، زمین الٹی ہو چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں نوکدار پتھروں کی بارش ہم نے شروع کر دی۔ اور آج تک ہزاروں سال گزر گئے، قوم لوط پر جس جگہ عذاب آیا تھا آج بھی وہاں کوئی شخص ایک منٹ کے لیے ٹھہر نہیں سکتا۔ خوف اتنا ہے، دہشت اتنی ہے کہ اللہ نے زمین کو الٹا کیا، پھر پتھروں کی بارش کی کہ ان لوگوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور بھی تو اپنی نسل بڑھاتے ہیں، کوئی جانور ماتا کی طرف نہیں، ماتا کی طرف جاتا ہے، نر کو چھوڑ دیتا ہے، جانور میں اتنی عقل ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مردوں کے پاس آتے ہیں۔ اور ایسے اس قدر رسوا کن اور اس قدر کمینہ پن ہے کہ بعض شادی شدہ احباب، شادی شدہ افراد، یہ عادت ہے لواطت کی، بیوی گھر میں موجود ہے، لڑکے کو گھر کے اندر لے آئیں گے اور وہ اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھ رہی ہے بس کہ اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کس گھر میں آ گئی، اللہ یہ کیا کر رہا ہے، اور کوئی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے شعب الایمان میں، اگر جانور کے ساتھ کوئی بدفعلی کرتا ہے اس آدمی کو بھی قتل کر دو، اس جانور کو بھی مار ڈالو، دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ علماء اس پر کہتے ہیں کہ اس جانور کا کوئی دودھ نہ پی بیٹھے، اس جانور کا کوئی گوشت نہ کھائے۔ اگر جانور کے ساتھ بدفعلی کی گئی اس جانور کو مار دو، اس آدمی کو مار دو کہ وہ خلاف شریعت چلا، اللہ کی کھلی بغاوت کی ہے۔ فاعل اور مفعول، وہ مرد جو ایسا عمل کرتا ہے، وہ مرد جو کرواتا ہے، دونوں کا سر اڑا دو، اللہ کو ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، فاعل اور مفعول دونوں کی گردنیں الگ کر دو۔ لیکن یہاں بات آتی ہے بے بس بچوں کی، وہ بے بس جو ابھی 3 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے، کوئی انہیں زبردستی اٹھا کر لے جائے، بے ہوش کرے، تمانچے مارے، ان کے چہروں پر وہ بچے خوف زدہ ہو جائیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کی سزا کیا؟ پتھروں سے بھی بڑی سزا ہے، قتل سے بڑی اگر جان باقی رہ جائے کوئی سزا ایسی سخت نہیں جو اس کی ہے، کہ اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے شراب کشیدنے والے پر لعنت ہو، پینے پلانے والے پر، اور اس کے بعد اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی مرد کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کرتا۔ اور لعنت، اللہ کی لعنت جب آتی ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام موجود تھے، ایک صحابی نے اونٹنی کو بار بار
اٹھانے کی کوشش کی یا اسے دوڑانے کی، وہ نہیں دوڑی یا نہیں اٹھی، صحابی نے کہا لعنت ہو تم پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی سے اپنا سامان جو ہے وہ بھی نہ اتارو، اسے چھوڑ دو، کوئی اس اونٹنی پر نہ بیٹھے کہ اس پر لعنت بھیج دی گئی۔ وہ اونٹنی گلیوں میں پھرتی رہی، چرتی رہی، بلا کر مر گئی، لیکن کسی صحابی نے اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحابی نے لعنت ڈالی تو کوئی اس جانور کو ہاتھ نہیں لگا رہا جس پر اللہ لعنت کر رہا ہے کہ لعنت ہو اس پر میری پیدا کرنے والے کی کہ یہ کیا کام کر رہا۔ رسول کریم علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جابر مجھے سب سے زیادہ اگر خوف ہے میری امت کا تو عمل لوط کا خوف ہے، سب سے زیادہ اگر میں ڈرتا ہوں تو عمل لوط سے ڈرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کہیں میری قوم میں نہ آ جائے، میں سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں، کیونکہ پھر اللہ کی پکڑ وہ آتی ہے کہ ایک بار جب اللہ کی کمان سے تیر نکل جائے تو پھر وہ واپس نہیں آیا کرتا، وہ عین نشانے پر چلتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرتا، جس نے یہ کیا وہ تو مارا گیا، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، قبر میں جائیں دنیا تو نہیں دیکھتی کیا ہو رہا ہے، مر گئے تو معاملہ شروع، اب جس رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہ رب دنیا میں لعنت بھیج رہا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرے گا۔ یہاں تک کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیویاں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور جب چاہو اپنی بیویوں کے پاس آؤ، جب چاہو، جب تمہارا دل چاہے۔ یہاں سے بھی کسی نے الٹی مراد لے لی کہ جب چاہو جیسے چاہو جو کرو۔ اگر بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، مرد اس کو آواز دیتا ہے کہ میری خواہش کو پورا کرو، عورت بات نہیں مانتی، اللہ اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے۔ تمہارے شوہر نے تمہیں بلایا، تم آٹا گوندھ رہی ہو، تم اسی طرح اٹھ کر اس کے پاس چلی جاؤ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت کے پاس غلط راستے سے آتا ہے، لوگوں اللہ کی قسم ہے اللہ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ اب عورت تو اس کی ہے، بیوی ہے، نکاح ہوا ہے، حلال ہے، لیکن یہاں بھی اللہ نے شرط رکھی ہے جانوروں جیسا، جانوروں سے بدتر نہ ہونا۔ جو کام جانور نہیں کرتے تم وہ کام کہیں نہ کر بیٹھنا۔ جو عورت کے پاس غلط راستے سے آتا ہے، عورت کو مجبور کرتا ہے، قیامت کا دن آئے گا اللہ نظر رحمت پھیر لے گا اس سے۔ جب رحمت کی نظر ہی نہیں پڑ رہی تو عذاب تو سامنے ہے، جب رحمت کی نظریں ہی ختم ہو گئی تو پھر اب عذاب کی نظر ہی باقی بچتی ہے۔ جب رحمت کی نظر اللہ نے نہیں ڈالنی، اس کا مطلب ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی جایا جا سکتا، اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جو اپنی بیوی کے پاس غلط راستے سے آتا ہے، جو اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے، اور وہ بیچاری کس کو بتائے، کہاں جائے۔ حیا اور شرم والے وہ لہو کے گھونٹ پیتے ہیں، لیکن کریں تو کیا کریں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات ارشاد فرمانے سے حیا نہیں کرتے۔ لوگوں اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا کہ یہ بات بیان کروں کہ نہ کروں، یہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اس سے حیا نہیں کرتا، جب حق بات ہو پھر حیا نہیں کی جاتی، وہ سنائی جاتی ہے، وہ لوگوں کے علم میں لائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ابن ماجہ کی روایت، میں اپنی امت کے مردوں کو منع کرتا ہوں کہ عورتوں کے پخانہ کے راستے کو استعمال نہ کرنا، ورنہ لوگوں تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ۔
تم دعائیں مانگو گے وہ قبول نہیں ہوگی، تم اللہ کے ہاں گڑ گڑاؤ گے تمہارا رونا بیکار جائے گا، تم اللہ سے مانگتے مانگتے مر جاؤ گے مرادیں پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نظر رحمت کو تم سے پھیر چکا۔ جب اللہ کے ہاں انتہائی غضبناک یہ عمل ہے، اس کا مطلب ہے یہ عمل کرنا اللہ کے غضب کو بلانا، اللہ کو غصہ دلانا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اور کئی ایسے بدبخت اور انسانوں کی کھال میں چھپے شیطان ہیں جو برس ہاں برس سے مدتیں گزر رہی ہے اور وہ اسی کام پر لگے ہوئے، بچوں کو بہلایا پھسلایا، انہیں ضرورت سے زیادہ پیسہ دیا، انہیں کھلایا پلایا، آؤ تمہیں سیر کروانے لے جاتا ہوں، تمہارا باپ تو بہت سخت ہے، تمہاری ماں تو تم پر بہت سختی کرتی ہے، تم میرے دوست بنو، میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ اسے کیا پتا کہ یہ میری زندگی برباد کرنے والا شیطان ہے، اور وہ بچے ہیں وہ بہک جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسی جماعت پیدا ہوگی جن کو لوتی کہا جائے گا، ایک گروہ پیدا ہوگا جنہیں لوتی کہا جائے گا، اور ان کی 3 قسمیں، ایک وہ جو محض دیکھتے ہیں تسکین حاصل کرتے ہیں، یہ خوبصورت لڑکا ہے میرا دوست بن جائے بس کافی ہے، اور دوسرے وہ جو ہاتھ ملاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو یہ عمل کر گزرتے ہیں۔ اور لوگوں یہ گروہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ معصوم بچوں سے زیادتی کرتے، معصوم بچوں کے گلے دباتے ہیں، معصوم بچوں کو کیا معلوم کہ جسے میں اپنا مخلص سمجھ کے اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ماں باپ کہاں جاتے؟ ماں باپ کو چاہیے بچہ آدھا گھنٹہ کیا 15 منٹ کے لیے گھر سے نکلا ہے، ماں کو چاہیے کسی بڑے کو پیچھے بھیجے کہ میرا بیٹا کہاں گیا، باپ کو چاہیے نگرانی رکھے کن سے ملتا ہے کن سے نہیں ملتا ہے، باپ کو چاہیے کہ وہ ایک دائرہ بنائے کہاں تک میرا بیٹا جا سکتا ہے کہاں تک نہیں جا سکتا ہے، باپ کو چاہیے محلہ داروں کو باخبر رکھے کہ میرا بیٹا اگر اس گلی سے آگے کہیں جاتا ہے مجھے خبر کر دے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت، فرمایا بد فعلی کا مرتکب اگر کسی کو پتہ نہیں بھی چلا وہ بد فعلی کر گیا، کسی سے زیادتی کر گیا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں خنزیر کی شکل، قبر میں داخل کیا تو انسان کو ہے لیکن بنا ہوا وہ خنزیر ہے، وہ قبر کے اندر خنزیر کی حالت میں ہے کہ لوگوں سے تو بچ گیا، پتہ نہیں چلا، کسی کے بیٹے کو اس طرح ظلم کا شکار بنا گیا اور پھر بھی توبہ بھی نہیں کی کہ اللہ پردہ تو نے رکھ لیا پتہ نہیں چلا، میں بہک گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، مولا میں زندگی بھر اس طرح نہیں کروں گا، میں روتا ہوں گڑ گڑاتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، معافی بھی نہیں مانگی تو قبر میں داخل ہوتا ہے خنزیر بن جاتا ہے۔ اب سوچئے اب آگے رب کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا؟ اتنے سے لوگ جو ہم یہاں موجود ہیں، کوئی کھڑا ہو کر کوئی اپنے گناہ کا اعتراف کر سکتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ گناہ کیا، میں یہ اور یہ گناہ اب بھی کرتا ہوں؟ کوئی نہیں اٹھ سکتا۔ اور میدان محشر میں تو آدم سے لے کر آخری انسان تک سب موجود ہوں گے اور سب کے سامنے نامہ اعمال کو پڑھنا پڑے گا، حکم ہوگا اقرا کتابک، اب پڑھو نا، زندگی میں کیا کرتے آئے ہو، جو تم نے لوگوں سے چھپایا ہم نے وہ بھی لکھ دیا، آج وہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب سناؤ نا اپنی ہسٹری، کیا کیا کرتے تھے، کس طرح بچوں کو بہلاتے تھے، کس طرح انہیں اور رنگین خیالات دکھا کر لے جاتے تھے، ظلم کا شکار بناتے تھے۔ قیامت کے دن تو دیکھنے والی آنکھیں کروڑوں کی صورت میں ہوں گی۔ سیدنا حسن ابن ذکوان رضی اللہ عنہ ایک بیان فرماتے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ شعب الایمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کا واسطہ ہے تمہیں بچوں کے پاس نہ بیٹھا کرو،
صحابی ہے، لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے خوبصورت لڑکوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، کیونکہ ان کی صورتیں عورتوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اور نابالغ بچے جوان عورتوں سے زیادہ فتنہ خیز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ کوئی چچا انکل کہہ بھی دے، آپ نے سلام لیا، سر پہ اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کر، تصور میں اپنے بیٹے کو سامنے رکھے، اس کے سر پر پیار دے اور گزر جائے۔ تابعین میں کتنے ہی ایسے تھے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، جن کی معرفت، علم، زہد، تقوی، عمل لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ کوئی ماں سفیان ثوری کو بھی پھر جنے گی۔ اتنی حدیث کو یاد کرنے والا ایک خوبصورت لڑکا ان کے پاس آیا، کوئی شخص آتا ہے اور ساتھ اس کے خوبصورت لڑکا تھا۔ سفیان ثوری دور سے دیکھ کر چلاتے ہیں، اسے دور کرو، اسے دور کرو، اسے دور کرو، اس بچے کو میرے پاس لے کر نہ آنا، کیونکہ میں نے ہر عورت کے ساتھ میں ایک شیطان کو دیکھتا ہوں اور نابالغ بچے کے ساتھ میں 10 شیطانوں کو دیکھتا ہوں۔ آپ چیخ اٹھے، آنے والے تو آ جا، اس بچے کو میرے پاس لے کر نہ آؤ۔ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہے، نابالغ بچے کے ساتھ 10 شیطان ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ برا ہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ برائی کرتا ہے، مطلب یہ کہ 10 شیطان اسے برگلاتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، دیکھو اسے اپنا لو، اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ وہ تابعین چلا اٹھتے تھے۔ ایک تابعی ہے اور ایک شخص ان کے پاس آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ اس تابعی نے کہا یہ جو لڑکا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا جی یہ میرا بھانجا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے۔ فرمایا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اسے واپس لے جاؤ اور بازاروں میں بھی اسے نہ گھمایا کرو، بازاروں میں بھی اسے ساتھ نہ لے کر جایا کرو، اسے گھر کے اندر رکھو۔ تم نہیں جانتے یہ کتنا بڑا فتنہ، اسے بازاروں میں بلا وجہ بہت زیادہ نہ گھماؤ۔ اور اس تابعی پہ کہا اس کا خیال یوں رکھو جیسے بیٹیوں کا رکھا جاتا، بیٹی پر ایک نظر ڈالتے ہو اسے 10 نظروں سے دیکھو، کیونکہ ان پر تو اتنی قید نہیں ہے، بچے جب چاہیں گھر سے نکل جاتے ہیں، جب چاہیں کھیلنے کودنے چلے جاتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کرتے کیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے وہ ماننے والے امام احمد ابن حنبل جیسے 3 بادشاہ گزر گئے کوڑے مارتے مارتے، لیکن اپنے قول سے نہ ہٹے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے کہتے دنیا سے گئے۔ بادشاہ تھک گئے، جلاد تھک گئے، احمد ابن حنبل بڑھاپے میں ہیں، اور بادشاہ کا حکم کیا ہوتا تھا کہ جلاد لائن بنا کر کھڑے ہوتے تھے۔ احمد ابن حنبل کو ایک جلاد 2 کوڑے مارتا تھا، پھر دوسرا جلاد آ کر 2 کوڑے مارتا تھا، کیوں کہ کوئی ایک کوڑا بھی ہلکا نہ لگے، پوری قوت سے لگے۔ اور احمد ابن حنبل بس یہی پڑھتے کل یصیبنا اللہ الا ما کتب، بس اللہ نے جو لکھ دیا ہے میرے لیے مجھے تو وہ مصیبت پہنچ کر رہنی ہے۔ اور ایک بار اس قدر کوڑے مارے گئے کہ اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مارتے مارتے ایک دم مجھے لگا کہ میرا ازار بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں کو نہیں ہلایا، صرف دل میں کہا اللہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، اللہ لوگ میرا جسم نہ دیکھ پائے، اللہ ساری زندگی حیا میں گزاری، یا اللہ یہ کوڑے مار رہے ہیں میں اس کی شکایت نہیں کر رہا، کھانے کو نہیں دیا کوئی شکایت نہیں، پینے کو نہیں دیتے کوئی شکایت نہیں، وہ بیڑیاں ڈالی ہیں کہ چلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ سے کوئی شکایت نہیں۔ ازار بند ٹوٹا، فوراً آسمان کی طرف دیکھا، میرے اللہ یہاں مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور وہ امت محمدیہ کے لوگ
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں خدا کی قسم ہے مجھے لگا کہ فرشتہ آیا اور وہ میرے اظہار بند کو باندھ کر پھر اوپر آسمان کی طرف چلا جاتا۔ میں نے رب سے صرف یہی کہا اللہ میرے جسم پر نظر نہ پڑے، اللہ کوئی میرے جسم کو نہ دیکھے۔ اتنی حیا والی امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ نوجوان لڑکے آپس میں بیٹھ کر کیا کیا کرتے، اپنا جسم دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو ننگا کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے سامنے اپنے کپڑے نہیں اتار سکتی۔ ہمارا دین تو یہ ہے، کوئی عورت کسی عورت کی موجودگی میں کپڑے نہیں اتار سکتی، اسے اپنا جسم نہیں دکھا سکتی۔ اور یہ مردوں کے سامنے کپڑے اتارے اور مذاق میں کوئی بات نہیں جی، ہم دوست ہی بڑے گہرے ہیں، ہم دوست ہی بڑے گہرے ہیں، ہم تو ایک جان ہے، جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر رہے ہیں۔ ہنستے مسکراتے بیٹھک میں دوست بیٹھے ہیں، شادی کا کوئی معاملہ ہے، منگنی کا ہے، لوگ جمع ہوئے اور وہ کپڑے بدل رہا ہے۔ گھٹنوں سے اوپر نظر ڈالنے کا حکم کس نے دیا کہ تمہارے جسم پر کسی مرد کی نظر پڑے؟ کہاں پڑا ہے، ہم نے کہاں سے سنا ہے؟ اور وہ ہنستے ہنستے وہ کپڑے بدل رہا ہوتا ہے، کپڑے اتار رہا ہوتا ہے، اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، نظر پڑی جاتی ہے۔ یہ شخص کیا جواب دے گا اللہ کو جب اللہ نے عورت کو بھی منع کیا کہ عورت کے سامنے ننگی نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ برباد کرے اس شخص کو جو کسی مرد کے پاس آتا، اللہ برباد کر دے اس کو جو کسی لڑکے کے پاس آتا۔ اللہ اس سے تیری پناہ ہے، اور مجھے ڈر ہے تو صرف اس کا ہے، اس کے علاوہ رسول کریم علیہ السلام نے کسی اور ڈر کو بیان نہیں فرمایا۔ یہ دنیا کی دولت کہا ہے، اور اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ میں نے عورتوں کو پیدا کیوں کیا؟ کائنات میں صرف مرد ہی کیوں نہیں بھیجے؟ میں نے مرد بھیجے تو عورتوں کو بھی بھیجا ہے۔ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ان سے سکینت حاصل کرو، عورتوں سے سکون حاصل کرو، عورتوں کی طرف تم جاؤ، نکاح کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ اس کا کام ہے کہ تمہارے درمیان وہ محبت پیدا فرما دے گا۔ ہم نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا، اگر اور کوئی مقصد نہ ہوتا تو اللہ پیدا ہی نہ کرتا۔ یا پھر آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں اگر استطاعت ہے تو نکاح کر لو۔ اور ماں باپ بھی، بیٹا 30 برس کا ہو گیا، 35 برس کا ہو گیا، اور نہیں جی ابھی ماں نے پہلی تنخواہ تو کھائی نہیں ہے، ابھی ماں باپ نے اتنا پالا ہے، اتنی شفقت کی ہے، اتنا پیار دیا ہے، ماں باپ کچھ دیر اس کی کمائی کھا تو لے، ماں باپ ذرا لذت تو حاصل کر لیں بیٹے کی کمائی سے۔ اور بیٹا مجبور ہو کر کہیں اور چلا جاتا، بیٹا مجبور ہو کر وہ اب طاقت نہیں رکھتا اپنی شہوت کے غلبے پر، اور وہ مجبور ہو کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ وہ گناہ کس کے سر پہ؟ وہ ماں باپ جو کہتے ہیں نہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، 30 32 35 سال کا ہی ہوا ہے، ابھی ذرا اس کی کمائی کھا تو لیں، پھر اس کی بیوی نے کھانی ہے، اس کے بچوں نے کھانی ہے۔ اس خیال کے تحت وہ جو گناہ کر رہا ہے ماں باپ اس میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہ فرمایا بیٹا ہو یا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں جلدی کرنا، جان بوجھ کے تاخیر نہ کرنا۔ جو ماں کے پیٹ کے اندر رزق دے رہا ہے وہ رزق بعد میں بھی دے گا، بلکہ نکاح کے بعد اور بڑھائے گا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ میں دیا ہے، ماں اب نہ ڈرے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، عورت کا ہی ہو کر رہ جائے گا، بیوی کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ جو رزق لکھا ہے اللہ نے وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے، وہ جس مرضی ذریعے سے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا قتل ہے۔ وہی سزا ہے جو شادی شدہ مرد کی سزا ہے جب وہ کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے، جو زانی کی سزا ہے وہ اس کی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، معاملہ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی چل گیا
یار ظلم بڑا ہوا، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جاتا، ان کی سزا وہی ہے جو اسلام نے سزا دی، قتل ہے۔ اور یہاں تک کہ جانور ہے، اب ایک جانور ہے، اس جانور کا قصور کیا، لیکن سزا قتل ہے، جانور کو بھی مار ڈالو۔ کہ جو جراثیم اس جانور میں منتقل ہو چکے ہیں، اب اس کا نہ کوئی گوشت کھائے نہ اس جانور کا کوئی دودھ پیے۔ اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا سب سے زیادہ ڈر پیش کیا، اسی بات پر یہ امت لگی ہے، اسی بات کو سب سے آگے کیا جاتا ہے۔ اور یہ سراسر خباثت کا راستہ ہے، سراسر خباثت کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا ان کے پاس ایک شخص ایک نابالغ بچے کو لے کر آیا جو ابھی بلوغت کی منزل کے قریب تھا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا آج کے بعد تم اس بچے کو میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے، اسے میرے پاس لے کر مت آنا، اسے لے کر نہ آؤ اور راستے میں بھی لے کر نہ چلا کرو۔ جانو کہ لوگوں کی نظروں کو تم نہیں پڑھ سکتے ہو، کوئی بیٹے کی نظر سے دیکھے گا تو کوئی کسی اور کی نظر سے دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حسن کہتے ہیں نوجوان لڑکی میں اتنا فتنہ نہیں ہے جتنا ایک نابالغ بچے میں ہوتا، اور ماں باپ ان سے لاپرواہ ہوتے۔ خیال کریں، دیکھیں، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، تعلیم دیں کہ میرے بیٹے اپنے ہم عمر کے ساتھ تو تم کھیل سکتے ہو، وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے، اپنے سے بڑی عمر کا کوئی تمہیں ملے تو مجھے بتاؤ۔ کبھی رپورٹ لی ہے بیٹے کون تمہیں ملتا ہے، اسکول جاتے ہو اور کون تم سے کس طرح پیش آتا ہے؟ کوئی آدمی تو نہیں ہے تمہاری عمر سے بڑا تو نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ محبت تو نہیں دکھا رہا، میرے علاوہ کوئی تمہیں پیسے تو نہیں دے رہا ہے، میرے علاوہ تمہیں کوئی کھانے پینے کے لیے لے کر تو نہیں جاتا۔ اگر پوچھیں گے تو وقت سے پہلے خبردار ہو جائیں گے، نہیں پوچھیں گے تو پھر رونے دھونے کے علاوہ کیا بچے گا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں لوگوں جب اللہ نے اپنے نبی کے ہاں بھیجا فرشتوں کو تو نبی نے بھی یہ کہا کہ مجھے رسوا نہ کرو، ہا اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری امت کی لڑکیاں ہیں، ان کی طرف آؤ۔ اور بے حیا اور بے غیرت اتنے تھے کہنے لگے لوط تمہیں پتہ ہے کہ عورتوں میں ہمیں کوئی لذت نہیں ہے، لوط تمہیں پتہ ہے کہ عورتوں کی طرف ہم نہیں جاتے، یہ عورتیں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اور حقیقتاً جو اس عمل پر آتا ہے اللہ اس سے وہ لذتیں اور وہ سکون چھین لیتا۔ وہ بھی تو ہیں جو نکاح کرتے ہیں اور زندگی پوری گزار دیتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اسے خوش رکھتے ہیں اور وہ بیوی اسے خوش رکھتی ہے، لیکن جو اس عمل کی طرف بڑھا اب سزا شروع ہو چکی ہے، بیوی اچھی نہیں لگتی ہے، بچے اچھے نہیں لگتے ہیں، گھر میں ٹکنا اچھا نہیں لگتا، ضرورت سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا نابالغ لڑکوں میں ہے، اور بس اسے تسکین مل رہی، سکون مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نابالغ لڑکا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، دیکھنا کہیں تمہارے سینے میں پیوست نہ ہو جائے، اسے دیکھو تو نگاہیں نیچی کر لو، اسے دیکھو اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور ہاں اگر مجبوری ہے، ایک امام مسجد ہے، ایک قرآن کا قاری ہے، وہ پڑھا رہا ہے، بچے ہر عمر کے ہیں، تنہائی میں کوئی نہ پڑھائے اسے۔ یہ آپ بھی خیال کریں، کوئی آپ کے گھر ٹیوشن پڑھانے آتا ہے، وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، کبھی نیچے آ کر دیکھا ہے؟ 2 پورشن ہے، میری بیٹی بیٹھی ہے، کوئی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، کبھی نیچے آ کر دیکھا ہے میں ایک نظر تو ڈالوں؟ استاد کو بتاؤ، چاہے وہ دین پڑھا رہا ہے یا دنیا پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے یا انگلش پڑھا رہا ہے، ذرا ایک بار نظر تو ڈالو میرے بچے پڑھ رہے ہیں، استاد کی نیت کیسی ہے، استاد پیش آتا ہے، یہ حق ماں باپ کا ہے۔ اور جو فرمان ہے یہ سب سے بڑا ہے کہ جس نابالغ بچہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جتنا بچ سکو اس سے بچو، خود کو رسوا نہ کرو کہ لوگ بھی اشارتاً کنایتاً باتیں کرنا شروع کر دیں یار کتنی عمر کا آدمی ہے اور کس بچے کے ساتھ بڑی محبت دکھا رہا ہے۔
وہ محبت اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں بچاتے؟ وہ محبت اپنے بچوں کو کیوں نہیں دکھاتے؟ وہی محبت اپنی بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ وہی محبت اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کسی کے بیٹے کو ہزاروں آپ اس پر خرچ کر دیں اور اپنا بیٹا جو ہے اس کا لباس بھی پورا نہ ہو، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں۔ جو محبت لوگوں کے بیٹوں پر دکھائی جاتی ہے وہ محبت کے اصل حقدار اپنی اولاد ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے، کسی اور غرض کے لیے نہیں، شیطانی مقصد کے لیے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر خرچ کر دے۔ اور آخری بات بھی یہی ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے، اگر دونوں راضی خوشی یہ کر رہے ہیں تو اسلام میں سزا قتل ہے، دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی معصوم ہے، عمر ہی اتنی نہیں ہے کہ سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، وہ اسے باپ کا درجہ دے کر ساتھ جا رہا ہے یا بھائی کا درجہ دے کر اس کے ساتھ جا رہا ہے اور اسے نہیں پتا اس کے مسموم مقاصد کیا ہے، تو پھر وہ علماء کی نظر اس بچے کا قصور نہیں ہے، اس پر تو ظلم ہوا ہے، اس پر تو زیادتی ہوئی ہے، لیکن جو فاعل ہے وہ قتل تک کی سزا کو پائے گا۔ اور پھر یہ تو سزا دنیا کی ہے، قبر میں خنزیر کی حالت ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائے گا، عورت کو اگر غلط راستے سے استعمال کرے تو اللہ کی رحمت کی نظر ختم ہو جاتی ہے، کسی مرد کی طرف کوئی جائے تو پھر سوچئے کہ عذاب کی انتہا کیا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ یہ جو وقت موجودہ ہے انتہائی فتنے کا ہے۔ 10 سال کا بچہ ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں کتنے گانے سنا دے گا۔ 12-11 سال کے بچے کو پوچھ لیں نئی مووی کون سی آئی ہوئی ہے بتا دے گا۔ کیا کیا کچھ ان کو معلوم نہیں ہے، جو بوڑھوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ دور، یہ فتنہ شروع ہوا ہے یہ نیٹ سے، یہ موبائلز۔ اپنے نابالغ بچوں کو موبائل نہ دیں، اور ٹی وی اگر لگاتے ہیں خود ساتھ بیٹھے، بیٹا انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، اسلامی مضامین آتے ہیں، اسلامی کہانیاں آتی ہیں، وہ لگا کر دیں، ساتھ بیٹھے۔ لیکن تنہائی میں چھوڑیں گے تو نتیجہ برا ہوگا۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو اس عمل سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میری امت میں سے کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے کہ ہاتھ دیکھو اور بتاؤ ذرا کہ میرا مستقبل کیا ہے، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور جو شخص اپنی عورت کے پاس غلط راستے سے جاتا ہے، اس نے بھی مجھ پر نازل کی ہوئی اس کتاب کا انکار کر دیا، قرآن کا اس نے انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ، میں نہیں مانتا ہوں، میں اپنی مرضی کرتا ہوں۔ جو اپنی بیوی کے پاس غلط راستے سے جائے گویا اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا۔ اندازہ کریں یہ گناہ کتنا بڑا۔ اور جو کسی کے بچے کے ساتھ اس طرح ظلم کرے تو پھر اس کی سزا کو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ یہ دعا کے لیے ایک درخواست کی گئی ہے۔ رضوان جانی سپر جنرل سٹور، ان کی خالہ جان حاجی عبد الرحمن صاحب، ان کی والدہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہے، کل وفات پا گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان بھائیوں نے درخواست کی، سارے بھائی دعا کریں اللہ ہماری اس ماں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ بشری تقاضے کے تحت ان کی لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بل کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ مسجد کا بل دینا ہے، تمام آپ بھائی اس میں بھی تعاون کریں۔ یہ زندگی نہ جانے کہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار وہ 28-30 برس کا جوان ہے، پتہ نہیں ابھی بیٹھا تھا ہمارے ساتھ اور تھوڑی دیر بعد خبر آ جاتی ہے کیا ہوا جی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیا ہوا ہے جی پتہ نہیں، سانس رک گئی، کیا ہوا ہے جی وہ چکرا کر گرا ہے، بس فوت ہو گیا۔ یہ اللہ نے کہیں لکھ کر تو نہیں دیا کہ بوڑھے ہو کر ہی مرنا، جب اعضاء ساتھ نہ دے۔
تو اس وقت کا دیا ہوا بھی اللہ کو کوئی اتنا پسند نہیں ہوتا. پسند اللہ کو آتا ہے جس وقت آپ کے اعضاء سلامت ہیں اور آپ کو ضرورت ہے، اس میں سے آپ اللہ کے راستے میں دیتے. تو میرے بھائیوں، یہ وہ کھیتی ہے جو وہاں جا کر آپ کاٹیں گے کہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ اتنا سا دیا تھا اور یہ پہاڑوں سے بڑا اجر یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تمہارا ہے، دیا تو تم نے تھا، لیکن اب میری ذمہ داری یہ تھی کہ تیرے آنے تک میں اسے پالتا رہوں، اور دیکھ تیرا رب اسے پالتا رہا. اسی طرح ایک اور ہمارے ادارے سے درخواست کی گئی ہے کہ اس وقت ہمارے ادارے میں 217 طالب علم ہیں جو پڑھ رہے، اور گھی موجود نہیں ہے. گھی اتنا بھی موجود نہیں کہ ایک وقت کا کھانا بنایا جا سکے. مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے جو ہمارے مدیر ہیں، 217 بچے ہیں، اور کہنے لگے کہ جو لکڑیاں ہم نے کھانا بنانے کے لیے رکھی تھی، کچھ وہ لکڑیاں بیچ کر 2 دن کا گھی جو ہے وہ لیا گیا، وہ موجود نہیں ہے. کہنے لگے آپ جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی وہاں کہیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آپ کا مہمان، اللہ کے گھر میں کوئی آ گیا تو اللہ کا مہمان. اور جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، پھر ہر وقت قرآن کی آیات ہی ہے، ان لوگوں کو جب آپ کھلائیں گے یا ان پر خرچ کریں گے تو یقیناً یہ بہت بڑا خرچ ہے. حاجی اسحاق صاحب جو صدر ہے، ان کے بھتیجے عبد الرحمن صاحب وہ پچھلے ہفتے وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کہہ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اور تمام بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد کہ مرکز کے جو حالات ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہے. اس وقت کے معاملات پورے نہیں ہوتے، ایک بل ادا کرنے میں ہی وہ ساری جمع پونجی نکل جاتی ہے جو ماہانہ لوگوں سے لیا جاتا ہے. تو وہ بل ادا ہو جائیں تو اس کے بعد یہ باقی اشیاء وہ انتہائی زیادہ ضرورت. ایک بچے کو اگر نکال دیا جائے کہ یار چلو چند بچوں کو نکال دیتے ہیں، وہ بچے پھر قرآن کے حافظ نہیں بنتے، نہ عالم بنتے ہیں. وہ کوئی کاریگر بن گیا، کوئی موٹر سائیکل مکینک بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. لیکن اگر انہیں حوصلہ دیں، اگر ان کے کھانے کا ہی انتظام ہوتا رہے تو یہ بچے کل کے عالم دین ہیں، ہماری نسلوں کو پڑھانے والے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے والے. اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی قیامت تک اللہ جاری رکھتا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.